العلی العلیم یا هو الولی العظیم یا هو الوهاب الخبیر العلیم هو اللہ المستعان اللہم عجل ولیک الفرج وصلی علی ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند درود کی تلاوت حجت خدا ولی خدا امام زمانہ کا جل ظہور فرما محمد و آل محمد کی ولایت پر ہمیں ثابت قدم رکھ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی محمد و آل محمد کی ولایت و محبت و معدت عشق و معرفت سے ہمیں دور نہ فرما میرے مالک جتنے یہ خالی ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں تیری پاک بارگاہ میں محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں یہاں سے کوئی بھی خالی نہ جائے میرے مولا جہاں بھی سادات الزام ہیں آباد و شاد رہیں محمد و آل محمد کے دشمن برباد رہیں جو اس دنیا سے مرحومین مولا کے چاہنے والے انتقال فرما گئے ہیں مالک ان کے درجات بنا دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بنا سادات الزام پوری توجہ پہلے جملے پر چاہتا ہوں مولا کے مداح خان بیٹھے ہوئے ہیں میں نے میرے محترم سامعین گرامی قدر قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت موضوع کے طور پر پڑھی ہے اور جو ہے وہ آیت نہیں اللہ نے قرآن میں 114 صورتیں رکھی ہیں اور 113 صورتوں کا اس آیت کو صحرا بنایا ہے بولو یار میرے محترم سامعین گرامی قدر جزاک اللہ صحرا بنایا ہے بلکہ میں یوں کہوں قرآن کو بخت اس آیت سے لگایا ہے اور قرآن کو اگر سمیٹا جائے تو پورا قرآن بنتا ہے 6666 آیتیں بنتی ہیں سمیٹا جائے تو وہی ایک آیت کہلاتی ہے ابھی میں نے آیت نہیں پڑھی میرے محترم سامعین گرامی قدر وہ آیت کہلاتی ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر 114 صورتیں ہیں مگر 113 صورتوں کو اس سے سجایا گیا ہے 114ویں صورت جو ہے قرآن کی اس کے آگے وہ آیت نہیں لگائی گئی پڑھنا میرا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے وہ آیت عام نہیں اس آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے معصوم سے پوچھا گیا میرے مولا کائنات میں علم کتنا ہے فرمایا کسی سے نہ پوچھو بلکہ قرآن سے پوچھو قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رتبم ولا شابسم الا فی کتاب مبین جو کچھ خشک ہے جو کچھ تر ہے وہ سارا کا سارا قرآن میں ہے سفیر بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں صدات سے دعا لیتے ہوئے پوری کائنات آدموں کا عالم کا علم قرآن میں ہے پھر فرمایا پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے قرآن کا علم سورہ یاسین میں ہے یاسین کا علم سورہ فاتحہ میں ہے فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے بسم اللہ کا علم بے میں ہے اور بے کا علم بے کے نیچے والے نقطے میں ہے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ نقطہ کون ہے جسے کائنات نہیں سمجھتی علی کے چاہنے والے سمجھتے ہیں مولا وہ نقطہ کیا ہے مسکرا کے فرمایا انا نقطہ تحت البا جو بے کے نیچے نقطہ ہے کوئی اور نہیں ہے حیدر کرار علی کی ذات ہے مولا سامعین گرامی قدر سادات آباد و شاد رہے مولا کے چاہنے والے آباد و شاد رہے پوری توجہ چاہتا ہوں یعنی پورے قرآن کو سجایا سیدزادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور بسم اللہ میں بے رکھی اگر بے نہ ہو تو قرآن شروع نہیں ہوتا اور آسان کر دوں بے کے نیچے نقطہ نہ ہو تو بے کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی خالی لکیر جو ہوتی ہے اسے کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا اسے پڑھنے کے لیے نقطہ ہونا ضروری ہے جو ہے اسی لیے نبیوں کے سلطان نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا میں شہر علم ہوں علی میرا دروازہ ہے کسی کو شہر کا پتہ چل ہی نہیں سکتا اگر دروازے تک نہ آئے دروازہ علی ہے اور جانا محمد تک ہے تو محمد تک جانے کے لیے علی کی ضرورت ہے اب سمجھو لا الہ سب سے بڑا شہر ہے لا الہ تک پہنچنے کے لیے محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے محمد رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے علی اور ولی اللہ کی ضرورت ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر میں نے کہیں اور جا کے نوکری ابھی دینی ہے لہٰذا میں ایک پیغام دے کے یہاں سے ایک جانا چاہتا ہوں وہ جو ہے میرے محترم جو 113 صورتوں کو سیدزادہ بسم اللہ سے سجایا گیا اور آخری جو صورت ہے اس سورہ کو سورہ برات کہا جاتا ہے نہیں سمجھے تبرے والی سورہ کہا جاتا ہے
اس کا آغاز بھی اللہ نے بے ہی سے کیا ہے. بری من النار، اس کا آغاز بھی بے سے ہوتا ہے. پتا چلا وجہ کیا ہے؟ وہاں بے ہے، یہاں بھی بے ہے. جواب آئے گا وہاں بے ہے زیر کے ساتھ، یہاں بے ہے زبر کے ساتھ. تو علماء نے اس کی وضاحت لکھی، اگر اوپر زبر ہو، زیر ہو، اوپر ہو زبر ہو اور نیچے زیر ہو تو اس کا علامت ہے جلال کی علامت، اور اس کا علامت ہے کمال کی علامت. تو پتا چلا قرآن یا علی کے جلال سے شروع ہوتا ہے یا علی کے کمال سے شروع ہوتا ہے. اچھے انداز سے سن رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے سیدزادے آپ کو ایک تحفہ دے کے چلا جاؤں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک تحفہ دے کے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی جمعہ پڑھ رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور جمعے میں خطبہ جو ہے رسول اللہ نے واجب دیا. اور یہ تحفہ ہے، آپ جھولیاں پھیلا کے بیٹھیں، امام اللہ حسین کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا. اور آپ یقیناً پھر قدر بھی کریں گے، جو پڑھا گیا ہے آپ میزان بھی کریں گے. تو جو ہے میرے محترم، پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو مصیبتیں کافور ہوتی ہیں. تمہیں ایسا نہ عمل بتا دوں. ایک شخص نے کھڑا ہو کے کہا یا رسول اللہ کرم فرمائیے. فرمایا عمل یہ ہے جب بھی کبھی پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، حتیٰ کہ اتنے مشکل میں ہو کہ تلوار یہاں پہنچے، یہ عمل کرو، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا 110 مرتبہ پڑھو یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع سے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہیں گیا. یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 110 دفعہ کہو. یہ خطبہ نبی کا ختم ہوا، نماز جمعہ مکمل ہوئی. ایک صحابی اٹھا، وہ تاجر تھا، مال تجارت اس نے لیا اور مال تجارت لے کے جا رہا ہے. راستے میں اس نے کہا گرمی زیادہ ہے، کیوں نہ درخت کے تنے میں یہ وقت گزارا جائے، دوپہر گزر جائے. وہ وہاں تنے کے ساتھ جو ہی ایسے ٹیک لگائی، اسے نیند آ گئی. تو جو ہے میرے محترم، اب سادات سے اس جملے پر دعا لینی ہے. ایسے عالم میں ایک ڈاکو آیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی. اس نے اچانک اپنے آپ کو جو سویا ہوا تھا جاگتا ہوا پایا تو وہ پورا رسیوں سے جکڑا ہوا تھا. ڈاکو مسکرا رہا تھا، چور مسکرا رہا تھا، جملہ بدل کے کہہ دو راہزن مسکرا رہا تھا، قاتل مسکرا رہا تھا، مقتول بے بس کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا اب کون بچانے والا ہے؟ فوراً نبی کی وہی وصیت یاد آئی، کوئی بھی پریشانی ہو عمل یہ کرنا، یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کی. 25-30 مرتبہ اس نے پڑھ لیا. اب تلوار ایسے کرنا والا ہے، پیچھے سے آواز آئی رک جا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا. اس نے کہا شاید کوئی تیر لگانے والا ہے، مجھے بھی قتل کر دے گا، اسے بھی تیر سے مار دے گا، سارا مال وہ لوٹ کے لے جائے گا، کیوں نہ اسے ڈھونڈ کر مارا جائے. بولو یار میرے محترم، کیوں نہ اسے ڈھونڈ کر مارا جائے، پھر مال کا اکلوتا وارث ہو جاؤں گا. پتا چلا غصب کرنے والے پہلے مارنے پر آتے ہیں پھر مال لوٹنے پر آتے ہیں. اب ایسے عالم میں میرے محترم جملہ سمجھے نا میں کہاں سے کہاں پڑھ رہا ہوں. میرے محترم سامعین گرامی قدر، ادھر ڈھونڈا کہیں آواز نظر نہ آئی، کہیں آواز نظر نہ آئی. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا مجھے وہم آیا ہے، اتنی دیر میں اس نے 80-90 مرتبہ یہ ورد کر لیا تھا یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی قریب آیا، پھر زور سے آواز آئی ٹھہر جا تیری خیر نہیں. ابھی یہ آواز آئی. اس نے کہا پہلے شک تھا پک ہے، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر ڈھونڈا کبھی ادھر ڈھونڈا. آخر کار میرے محترم سامعین گرامی قدر اتنی دیر اس نے بسم اللہ کا وظیفہ مکمل کر لیا تھا. یا رحمان یا رحیم 110 مرتبہ کہہ رہا تھا. اب مجھے بتانے کی سفیر ضرورت نہیں 110 کس کا عدد ہوتا ہے، 110 کس کا عدد ہوتا ہے. ایسے عالم میں مکمل کیا. ادھر تلوار چلانا چاہتا تھا، ایک ایسی تلوار چلی جس کی 2 دھار تھی، اسے 2 نیم کر دیا، 2 ٹکڑوں میں منتقل کر دیا، تقسیم کر دیا. وہی تقسیم کرنے والا ہے جو جنت کو تقسیم کرنے والا ہے، جو جہنم کو بانٹنے والا ہے. اس نے رسیوں سے کھولا، مال بھی اس کا حفاظت میں، جان بھی حفاظت میں. کہتا ہے اے آنے والے اپنے نورانی چہرے کی زیارت کروا دے،
اب چوں ہی زیارت کی، اب اس نے مال تجارت لے جانے کے بجائے ادھر چلا نبی کی بارگاہ میں، قدموں پہ گر کے کہتا ہے اے رسول اللہ تیری ذات حیات بخشنے والی ہے، تیری ذات جنت دینے والی ہے، تیری ذات ایمان بچانے والی ہے، ایمان تکمیل کرنے والی ہے، تو نے عمل دیا، میں نے عمل کیا، جان بھی بچ گئی، مال بھی بچ گیا، بتا وہ شخص کون تھا جو بچانے کے لیے آیا؟ جب بھی ورد کیا جاتا ہے بچانے کے لیے، مسکرا کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا یہ وہی ہے جس نے چھپ کے نبیوں کی مدد کی ہے اور ظاہر ہو کے محمد کی مدد کی ہے۔ کہا ابھی پہچانا نہیں، کہا علی ابن ابی طالب، ادھر علی مسکراتے ہوئے آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ وہی مرد تھا۔ تو میرے محترم جتنی زحمت آپ کو دے دی اتنی زحمت اور دینی ہے۔ میرے گفتگو مکمل گھنٹہ پڑھوں تو تب بھی یہی پیغام تھا، چند لمحے پڑھوں تب بھی یہی پیغام ہے۔ تو جو ہے نبی ہے، ایک نبی ہے سید زادے، نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، زمین پر چلنے کا عادی نہیں، ہوا میں اڑنے کا عادی ہے۔ بولو یار میرے محترم، اب سمجھ گئے ہیں تو ان پر بولنا واجب ہے۔ جو میرے علاقے والے ہیں وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی میں پورے پاکستان میں مولا کی نوکری کرنے کے لیے جاتا ہوں، یہ مذہب ہاتھ باندھنے والوں کا مذہب ہے ہی نہیں، ہاتھ کھولنے والے کا مذہب ہے۔ میں نے ہر جگہ کے سیدزادے فقیر بھی دیکھے ہیں، امیر بھی دیکھے ہیں، سفیر بھائی فقیر بھی دیکھے ہیں، امیر بھی دیکھے ہیں، ہر ایک جگہ کے، مگر عزت حیدر کرار کی قسم، ان دونوں علموں کی قسم، میں نے کسی فقیر کو نہیں دیکھا اس کے نام پر مانگا ہو، اس کے نام پر مانگا ہو، اس کے نام پر مانگا ہو۔ ہر فقیر کہتا ہے علی کے نام پر دے دے، مولا حسن کے نام پر دے دے، مولا حسین کے نام پر دے دے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ فقیر مسکرا کے کہے گا فقیروں کے نام پر نہیں ملتا، جناب امیر کے نام پر ملتا ہے۔ سب مل کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ ہوا میں اڑنے کا عادی ہے، اور تنہا نہیں، جتنے بھی حوارین ہیں، جتنے بھی نوکر ہیں، سلیمان نبی کا نام ہے، وسیع کا نام آصف بن برخیہ ہے، اچانک ہوا میں اڑ رہا ہے، زمین پر رینگنے والی ایک مخلوق نے پکار کے کہا، جسے اردو میں چینٹی بھی کہتے ہیں اور ہماری اردو میں اسے چونٹی کہا جاتا ہے۔ وہ جو ہے میرے محترم سمجھ، ایسے عالم میں اس نے کہا چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں نبی کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ مولا بات و شاد رکھے میرے محترم سامن، جو بول رہے ہیں عزت حیدر کرار کی قسم، قبر میں انہیں اپنی وکالت میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا وارث آئے گا، وہ خود ہی ان کی شفاعت کروائے گا۔ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لشکر تمہیں روند نہ دے۔ اب نبی وہاں ہوا میں اڑ رہا ہے، اب سمجھو نبی کسے کہتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، وہاں ہوا میں اڑ رہا، کہا اس چونٹی کو کان سے پکڑ کے لاؤ۔ چونٹی کو کان سے پکڑ کا نبی کی بارگاہ میں لایا گیا، نبی کی ہتھیلی پر رکھا، ایک ہی جملہ کا، کیا تو مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ معصوم ہیں، ارد گرد والے معصوم تو نہیں ہیں۔ میرے محترم مسکراتے ہوئے نبی نے وہاں سے ایک پیغام دیا ہے، اچھا یہ بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں، تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ کہا اگر مقام و مرتبے کے اعتبار سے کہتے ہو تو پھر نبوت سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، پوری مخلوقات نبوت سے مفضول ہوتی ہے اور نبی سب سے افضل ہوتا ہے۔ اگر بلندی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس وقت میں افضل کھڑی ہوں، کیونکہ آپ کے قدم ہوا کی دوش پر ہے، میرے قدم نبوت کے ہاتھوں پر ہے، نبوت کے ہاتھوں پر ہے۔ ہمیں ملت اسلامیہ سے یہی گلہ ہے اور یہی پریشانی ہے، سلیمان نبی کے ہاتھوں میں چونٹی کے قدم نظر آ جاتے ہیں، محمد کی دوش پر حیدر کے قدم نظر نہیں آتے۔ جزاک اللہ میرے محترم سامعین گرامی قدر، مولا آباد و شاد رکھے میرے محترم، مل کے نعرہ جزاک اللہ مولا آباد شاد رکھے۔ علی کے چاہنے والوں کی زبانیں ہمیشہ ولایت علی سے معطر رہیں۔ تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، نبی کے ہاتھوں میں یہ چونٹی کے قدم نظر آ جاتے ہیں۔ تو جو ہے میرے محترم صاحب، یہاں اگر علتیں میں بیان کروں نا، نبی نے سوار کیوں کیا ہے تو پوری مجلس مجھے علتوں پر چاہیے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، کیونکہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی، وہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جہاں سے اس کلمے کی انتہا تھی وہیں سے علی ولی اللہ کی ابتدا تھی۔
اور بھی بہت ساری بہرحال علتیں ہیں، پوری مجلس ایک گھنٹہ چاہیے، لیکن میرے محترم سامعین گرامی قدر حالات بدلے، واقعات بدلے، وہی وادی نمل ہے۔ یہ واقعہ میں نے روایت سے نہیں پڑھا بلکہ سورہ نمل میں یہ واقعہ ہے، قرآن میں سورہ نمل کا یہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ میرے محترم حالات بدلے، وہی ایک اور قدم ہے جس کے قدم کبھی عرش پر سجدے ہیں، کبھی دوش نبوت پر سجدے ہیں، تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، اسی کے قدم ابو تراب کے قدم تراب پر سجنے شروع ہوئے، مگر ایک زمانہ اور ہے، حالات اور ہے۔ آج سلیمان بن داؤد نہیں ہے، جملہ سمجھنا، آج سلیمان بن داؤد نہیں ہے، آج سلیمان فارسی ہے، سلیمان فارسی ہے۔ مسکراتے ہوئے رینگتی ہوئی چیونٹیوں کو دیکھا، لاکھوں کروڑوں کا یہ مجمع دیکھا، مسکرا کے آہستہ سے سلیمان فارسی نے کہا پاک ہے وہ ذات، حمد ہے وہ ذات، رحمان ہے وہ ذات، رحیم ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے۔ مسکرا کے علی بادشاہ نے فرمایا یہ میں کیا بلکہ ان کی تعداد کو میں علی بھی جانتا ہوں، ان میں کتنا مادہ ہے یہ بھی جانتا ہوں، کتنے نر ہے یہ بھی جانتا ہوں، کتنے بھوکے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، کتنوں نے کھانا کھایا ہے یہ بھی جانتا ہوں، مشرق میں کتنی جا رہی ہے، مغرب میں کتنی جا رہی ہے، شمال میں کتنی جا رہی ہے، جنوب میں کتنی جا رہی ہے یہ بھی جانتا ہوں، کتنوں نے بچے ہونے والے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، کتنوں کے بچوں کی کیا تعداد ہے یہ بھی جانتا ہوں، اور کتنوں کے بچوں کے کیا کیا نام ہے علی یہ بھی جانتا ہے، علی یہ بھی جانتا ہے۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اس نے کہا مولا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیا کہنے علی کے جو ایک لمحے میں سلیمان کو سلیمان بنا رہا ہے۔ ادھر آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہی چونٹیوں کا سردار کہہ رہا تھا بلوں سے نکلو، آج وہ آ گیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی سب سے بڑی عبادت کہلاتی ہے۔ پہنچ گئے اربعین میں حسین کے عاشق۔ ایک عالم دین کا جملہ ہے، اس نے کہا 5 کروڑ، کسی نے کہا 10 کروڑ، وہ کہتا میں پریشان ہوں، اتنے بندے کیسے آ گئے، اتنے بندے کیسے آ گئے، اتنے کیسے آ گئے، کروڑوں آ گئے۔ تو آگے وہ کہتا ہے ہاں مجھے یقین ہے وہاں میرے مولا حسین بن بلائے پر اتنے آئے ہیں، اگر تو بلا لے تو کتنے آئیں گے۔ بن بلائے اتنے عاشق آ گئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، کریم کربلا نے سیدزادے یہ جاگیر جو کربلا کی تھی وہاں جا کے خریدی تھی۔ بنی اسد والے وہاں رہتے تھے، بنی اسد کے قبیلے والوں کو کہا اے بنی اسد والوں ادھر آؤ، 2 محرم کو کریم کربلا، 28 رجب کو مدینے سے چلے، 2 محرم کو کربلا میں پہنچے۔ وہاں ایک قبیلہ تھا جس کی یہ ملکیت تھی، اس کا نام تھا بنی اسد۔ بنی اسد والوں کو بلا کے کہا بنی اسد والوں مجھے پہچانتے ہو؟ کہا آپ 2 لاکھ کے مالک ہیں، آپ جنتوں کے مالک ہیں، آپ مولا حسین ہیں، آپ امام وقت ہیں۔ کہا میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا آپ نہ خریدیں، نبی آئے ہیں تو وہ روتے گئے ہیں، ولی آئے ہیں تو وہ روتے گئے ہیں۔ اس زمین کا نام ہے کرب و بلا، جو بھی آیا ہے بلاؤں سے پالا اس کا پڑا ہے۔ فرمایا مجھے سمجھو اس کرب و بلا کو میں عرش مولا نہ کر دوں تو حسین نہ کہنا، اس کی قیمت بتاؤ۔ کہ مولا نہیں، اب امام ہر چیز کے مالک ہیں، آپ سے کیا قیمت لینی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تم نے سچ کہا، امام ہونے کے ناطے میں روح زمین کا مالک ہوں۔ جملہ سمجھنا سادات، ویسے بھی یہ روح زمین میری ماں کا حق ملکیت ہے، میری ماں کا حق المہر ہے جو علی بادشاہ نے ادا کیا ہے۔ زمین کا میں مالک ہوں، پھر بھی خریدنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے؟ مولا اس کی قیمت ہے 20,000 درہم۔ آہستہ سے مولا ابو الفضل العباس کو بلا کے کہا جاؤ پردے دار بہن سے ایک جملہ کہو، اسے کہنا شراکت کرنی ہے تو ہر معاملے میں چلے گی،
30,000 दिरहम आप अता फरमाएं। मौला अबुल फजल अल अब्बास वहां गए। अज़ादरान मज़लूम करबला शहजादी ने 10-10 हज़ार की 3 थैलियां देते हुए एक जुमला कहा, भैया से इतना पूछ लेना कि इस करबला की जमीन का वारिस किसे बना रहा है, मालिक किसके बना रहा है, ये जमीन किसके नाम लिखवा रहा है। जब इतना पहुंचे ना तो मेरे मौला हुसैन जल्दी से आए, आके बहन से एक ही जुमला कहा, अगर कहती हो ओन के नाम लगवा देता हूँ, मोहम्मद के नाम लगवा देता हूँ, आपके नाम लगवा देता हूँ, अब्दुल्ला के नाम लगवा देता हूँ। रोते रोते शहजादी ने कहा, नहीं भैया, बल्कि उसके नाम लगवा जो आधा तेरा है। मंजिल को बढ़ाता आज़ादरान मज़लूम करबला, तू नहीं रोएगा तो फिर कौन रोएगा। आधा उसके नाम लगवा जो आधा तेरा है, आधा मेरा है। जागीर करबला अली अकबर के नाम लगवा। आज़ादरान मज़लूम करबला जागीर अली अकबर करबला मौला अली अकबर के नाम लिखी गई। 20-20 हज़ार की 3 थैलियां देते हुए करीम करबला ने कहा, ये लो। उन्होंने कहा, मौला हमने तो 20,000 मांगे थे, ये आप 60,000 क्यों दे रहे हैं। कहा, मौला मैं अपनी मशीयत खुद बेहतर जानता हूँ। कहा, मौला इमामत की मशीयत क्या है। कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा 8 दिन मेहमान हूँ। जो समझ गए हैं अज़ादरान मज़लूम करबला जो धाड़े मार के रो रहे हैं, तुम एक ऐसा आज़ादार भी बैठा हुआ है, उसका दिल चाहता है उसे सीने से लगा के रोए, मगर उसकी मजबूरी ये है वो सीने से तुम्हें लगा नहीं सकता। उसकी मजबूरी, उसका ये बाजू भी कटा हुआ है, उसका ये बाजू भी कटा हुआ है। अज़ादरान मज़लूम करबला जब उन्होंने कहा 8 दिन में तुम्हारा मेहमान हूँ, उसके बाद हम सब शहीद हो जाएंगे। 20,000 दिरहम इसलिए दे रहा हूँ, 20,000 दिरहम में हमारी लाशों को तुमने दफन करना है। हुसैन को वाला नहीं करता अपनी लाशों का खर्चा तुम्हारे जिम्मे दे के जाए। ये 20,000 इसलिए है। मौला फिर 20,000 किस लिए है। समझो जाहिर की क्या अहमियत है। फरमाया, मेरे जाहिर भी तो आएंगे, उन्हें यहाँ रहना होगा, उनके खर्च का जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर नहीं डालना चाहता। ये भी गरीब खुद देकर जा रहा है। हज़ादारों, इससे बड़ा मुसीबत का जुमला कोई नहीं। 2 शर्तें मेरे मौला ने अमूमन शबीर भाई कहीं। एक शर्त को सैयदजादे बार बार तकरार किया, हमारे लाशें दफन कर देना, हमारे गरीबों के लाशें दफन कर देना, हमारे मजलूमों के लाशें दफन कर देना। कब बनी असद वालों, नाजुक जुमला, बनी असद वालों तुम्हारी औरतें कहाँ है। मौला घर है, अगर महसूस ना करो तो एक लम्हे मेरे सामने ला सकते हो। पगड़ियां सारी जमीन पे फेंक के कहते हैं, मौला महसूस सारी बांधिए हैं आपकी, सारी कनीजें हैं आपकी, सारी नुकरानियां हैं आपकी। वो महसूस करने वाली कौन सी बात है। सारी औरतें आ गई। मेरे मौला ने फरमाया, याद रखो तुम्हारे मर्दों के साथ मैंने एक मुआहिदा किया है, हमारे लाशों को दफन कर देना। देखो इब्ने ज़ियाद के डर से वो हमारे लाशों को दफन न करे तो फिर ये सोच लेना तुम शरीयत के उलझाव में ना पड़ना। वहां पानी भरने के लिए आना, वो टीले पर गरीब का लाशा पड़ा होगा, हमारे लाशों पर मट्टी डाल देना। याद रखो, मैं वादा करता हूं मेरी अम्मा ज़हराबाद में जन्नत में जाएगी। जज़ाकल्लाह, मंजिल को बढ़ा था, तुम पहले जन्नत में जाओगी। अज़ादरान मज़लूम करबला आहिस्ता से कहा, बनी असद वाले तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। मौला वो खेल रहे हैं। कहा, उन्हें लेके आओ। सामने खड़ा किया गया। फरमाया, बच्चों मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, रोब इमामत से डर रहे थे। मौला ने फरमाया, डरो ना, इधर आओ। करीब बुला के सरों पर हाथ फेर के गरीब ने एक जुमला कहा, देखो तुम्हारे माँ बाप के साथ एक मुआहिदा किया है, वो यजीदियों के डर से हमारे लाशें दफन न करें, तुम परेशान ना होना। बच्चों तुम हमारे लाशें दफन कर देना। उन्होंने कहा, मौला लाशें कैसे दफन करेंगे। फरमाया, बच्चों खेलते तो हो। कहा, हाँ मौला खेलते हैं। फरमाया, 10 मुहर्रम के बाद वो टीला नजर आ रहा है ना, उस टीले पर खेलने के लिए आ जाना। अपनी झोलियां मट्टी से भर लेना। बच्चों अपनी झोलियों से मुट्ठी मट्टी हमारी लाशों पर डाल देना। बच्चों तुम्हारा खेल हो जाएगा, हम गरीबों के लाशें दफन हो जाएंगे। अगर आप समझो जो आज़ादार बैठे हुए हैं, मैंने मसाइब शुरू कर दिया, सारा मजमून छोड़ दिया। अज़ादरान मज़लूम करबला 10 मुहर्रम गुजरी, 20 मुहर्रम गुजरी, 30 मुहर्रम गुजरी, यकम सफर आई, 10 सफर आई, 20 सफर आई। उसी तरह लाशें पड़े हुए हैं, तपती हुई सहरा है, गर्मी की धूप है। अज़ादरान मज़लूम करबला लाशें वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि कोई लाशें दफन न करे, घर जला दूंगा, लाशों को खत्म कर दूंगा, कोई भी लाशा दफन करेगा बच्चों को मार दूंगा। अज़ादरान मज़लूम करबला लाशें वैसे के वैसे पड़े हैं। इधर 20 मुहर्रम आई, इधर एक ईसाई ताजर है खुशबुओं का,
کربلا کی زمین سے گزر رہا ہے، اس نے کہا دریا کا کنارہ ہے، دوپہر ایسے گزاری جائے، ادھر ہوا چلی لاشوں سے ٹکرا کے عزاداران مظلوم کربلا اس کے مسام میں پڑی، اس نے کہا خوشبوؤں کا میں تاجر ہوں، آج تک خوشبو کہیں ایسی نہیں آئی، کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ عزادار خوشبو کے تعاقب میں چل پڑا، کیا دیکھا؟ بکھری ہوئی لاشیں ہیں، منزل کا بڑا تھا، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے۔ سفیر بھائی ایک لاش تو ایسی بھی پڑی تھی جس کے ہاتھوں کے ٹکڑے تھے مگر ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی، ایک سر ایسا تھا جس سے نور جا رہا تھا۔ عیسائی تاجر دوزانو ہو کے کہتا ہے حالات اور نشانیوں سے لگتا ہے لشکر کا سالار یہی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے رائے خدا میں شہید ہونے والے، تجھے تیرے پاک ماں اور بابا کا واسطہ بتا، تو کون ہے، اپنا تعارف کون ہے، کیا ہے؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی انا ابن رسول اللہ، انا ابن بطول، میں بطول کا بیٹا ہوں، میں رسول کا لگتا جگر ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا ماتم کر کے عیسائی کہتا ہے کیا عیسائیوں نے قتل کیا ہے؟ کہا عیسائیوں نے قتل نہیں کیا، کہا یہودیوں نے قتل کیا ہے، کہا یہودیوں نے قتل نہیں کیا، کس نے قتل کیا ہے؟ کہا نانا کے کلمہ پڑھنے والوں نے قتل کیا ہے۔ کہا عیسائی جلدی سے اٹھو، جنت اعلان ہو رہی ہے، حسین کو دفن کرنے کا سامان پیدا کرو۔ عزادارے ادھر قبریں بننا شروع ہوئی، ادھر بنی اسد کی عورتیں آئی، ان کے مٹکے ادھر ہاتھوں میں ہے، اس نے کہا مولا ہمارا ہے، عیسائی دفن کر رہے ہیں، مٹکوں کو پھینک کے اپنے اپنے مردوں سے کہا یہ چادریں تم پہن لو، جناب کے منزل کو بڑا اپنی تلواریں ہمیں دو، نبی کے تمہارا بیٹا ہے، دفن عیسائی کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، دوڑتے دوڑتے آئے، آگے ایک جملہ کہتے ہیں او عیسائیوں ہمارے پاک امام کو ہاتھ نہ لگانا، ہمارے طیب امام کو ہاتھ نہ لگانا، انہوں نے کہا قتل بھی خود کیا ہے، کہتے ہیں ہمارا امام ہے، ادھر تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، ادھر زنجیروں کی جھنکار کی آواز